اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ما من ایام احب الی اللہ فیہن من ہذہ الایام، کوئی ایسے ایام نہیں ہیں جس میں عمل اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں کیے جانے والے سے زیادہ محبوب ہو۔ تو ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ کم از کم نیکی اگر کوئی ایک انسان کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی، فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ بات جان لو کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ ان مہینوں میں سے ہے کہ جو حرمت والے مہینے میں، ان دنوں میں گناہ کرنا وہ زیادہ سنگین جرم ہے۔ یہ جو ایام ہیں ان میں بہت ایک منفرد کام تکبیرات کا اہتمام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، ان 10 دنوں میں تحلیل کثرت سے کرنا، لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، والتکبیری، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا ورد کثرت سے کرو، والتحمیدی، اللہ کی حمد، الحمدللہ، یہ کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ہر نماز کے ساتھ پڑھے جائیں، بلند آواز میں پڑھے جائیں۔ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو ناخن اور بال اور جسم کے جو اور بال ہیں وہ نہ کاٹے۔ اسی طرح روزوں کا اہتمام کیا جائے، خاص طور پہ یوم عرفہ کا روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال کے پہلے کے گناہ اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسی طرح قربانی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ نماز کے قریب بھی نہ آئے۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پہ قربانی واجب ہے، اور یقیناً یہ ایک صدقہ ہے، افضل الصدقہ ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی، انسان کا مال بڑھ جاتا ہے۔ انسان سوچ رہا ہو میرے پاس یہی بچا ہے، بھی یہ خرچ کر لوں گا تو کوئی سیونگ نہیں ہوگی، یہ مت سمجھے کہ یہ صدقہ مال کو کم کرتا ہے، ما نقصت من مال صدقہ، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ اللہ کے لیے خون بہائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرے گا۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، اس پہ عمل کرے گا، اللہ کو یہ ادا پسند آئے گی، اللہ تعالیٰ انسان کی دنیا کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ اس لیے اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ جو اعمال آپ کو بتائے ہیں یہ تو کریں، اس کے علاوہ جو باقی اعمال ہیں، نماز پڑھنا، صدقہ دینا اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کا بھی درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو اعمال کر رہے ہیں ان کو اور جذبے سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، اور یہ اضافی اعمال بھی کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔